بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الحکیم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، کل کی مجلس میں بھی اس آیہ واقعہ ہدایہ کو عنوان مجلس اور عنوان گفتگو قرار دیا تھا، جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے: اے صاحبان ایمان، اے با ایمان حضرات، اتقوا اللہ، خوف خدا کرو، پرہیزگار بنو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اسی ضمن میں آیا واقعہ ہدایہ کی کچھ تفسیر اور بعض احوال اور صداقت انسان کے لیے جزو لازم ہے. صداقت ہر انسان کے لیے ایک اہم پہلو ہے، اور ایسا پہلو ہے کہ اگر وہ چیز نہیں پائی جائی، اگر کسی انسان میں صداقت نہیں ہے تو اس کا اعتبار سرے سے ختم ہو جاتا. موتی میں آب نہیں تو بیابرو ہے، اور اگر انسان میں انسانیت نہیں اور صداقت نہیں تو وہ پھر چلتی پھرتی لاش ہے. کیوں؟ کہ یہ زبان جو ہے وہ دل کی ترجمانی کرتی ہے. زبان دل کی ترجمانی کرتی ہے، اور دل خود ہے کیا؟ یہ اسرار و رموز الہی کا مرکز. دل جو ہے جس کی ترجمانی زبان کرتی ہے، اسرار الہی، راز الہی، رموز الہی کا مرکز ہے دل، اور اسی کی ترجمانی زبان کرتی. صبح سے شام تک زبان غلط بیانی سے کام لے، انسان دوسروں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن دل کو مطمئن نہیں کر سکتا. ہے ایسا کہ نہیں؟ دل کو کبھی بھی، اور اسی لیے دل کی اہمیت بھی ہے کہ کسی مرد مومن کا دل نہ ٹوٹنے پائے. اور اسی دل کو سنبھالنے کے لیے احتیاط کے ساتھ کہا گیا کہ دل بدست آور کہ حج اکبرست. ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھالو، اس لیے کہ حج اکبر یہی ہے. یعنی کہنے والے کی نظر میں جو حج کا فریضہ واجب ہوا وہ آپ کا ایک علیحدہ فریضہ تھا، اور یہ فریضہ جو ہے کسی کے دل کو سنبھالنا، شکستہ دل کو سہارا دینا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، یہ خود انسان کا اپنی انسانیت سے تعلق رکھنے والا ایک رشتہ ہے. دل بدست آور کہ حج اکبرست، تجھے دوسروں کے دلوں کو سنبھالنا چاہیے کہ حج اکبر تو یہی ہے. حج اکبر بہت بڑا حج، اور ایک نے اس سے بڑھ کر بات کہی ہے، اور ایک بڑی اس میں روحانیت پائی جاتی ہے کہ دلا طواف دلی کن کہ خانہ مخفیس. اے دل، تجھے دوسروں کے دلوں کا طواف کرنا چاہیے. طواف سننے کے بعد ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ کہاں؟ حج پہ جاتا ہے نا، خانہ کعبہ، ٹھیک ہے، وہیں جاتا ہے. صحیح، صفا، مروہ، جو اس کا جز ہے حج کا.
لیکن کہنے والے نے ایک عجیب بات کہی ہے، دلا طواف دلی کن، یہ خانہ مقدس، کہ اے دل تجھے لوگوں کے دلوں کا طواف کرنا چاہیے کہ یہ ایک پوشیدہ گھر ہے، سینے کے اندر پوشیدہ ہے. کیوں کہ طواف تو دونوں ہیں، حج بیت اللہ کا بھی میں طواف ہے، خانہ کعبہ کا بھی طواف ہے، اور اس دل کا طواف کرنا بھی تجھ پر ضروری ہے انسانیت کے ناطے. کیوں؟ دلا طواف دلی کن کے خانہ مقدس، ان ابراہیم بنا کرد ان خدا خود ساخت. جو طواف تم وہاں کا کر رہا ہے وہ ابراہیم نے بنایا ہے، اس دل کو خدا نے بنایا. سبحان اللہ. صلوات پڑھو محمد ان ابراہیم بنا کر وہ تعمیر کردہ ہوا جناب ابراہیم کا ہے. اینٹ پتھر کہیں سے بھی آئے ہوں لیکن ہیں. حجر اسود ہے لیکن آیا حجر اسود ہے کہ نہیں ہے؟ ان ابراہیم بنا کر وہ تعمیر کردہ جناب ابراہیم کا ہے. ٹھیک ہے حکم خدا سے ہے، لیکن اللہ نے اس کی اتنی عظمتیں دیں، اتنی برکتیں دیں کہ ان برکتوں کو حجاج کرام بچشم خود آج بھی دیکھ رہے ہیں. وہ ایسی برکتیں عطا کی گئیں. کون سی؟ سب سے پہلی برکت جو سب کو نظر آتی ہے، اس کے ڈائریکشن میں نماز کا پڑھنا ضروری ہے. اور یہ ایک ایسی سمت تھی کہ سب سے پہلے جو نماز کا فریضہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی جاتی تھی. لیکن پیغمبر کے دل میں یہ تھا کہ یہ قبلہ کیوں نہ بنے جو میرے جب کا بنایا ہوا ہے. اور جو آیت آئی ظہر کی نماز دوسری رکعت، ارشاد میں قد نرا تقلب وجہ کا، ہم تمہارے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ تمہاری خواہش اس طرف تھی، تو اب تمہارا قبلہ یہی قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ وہ جناب ابراہیم نے بنایا تھا. اس میں سب سے پہلی عظمت ہر مسلمان کے لیے جو نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس طرف نماز کا رخ کیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. نماز کے ارکان میں سب سے پہلے قیام، نیت، رکوع، سجود. اور اس کی آسانی کے لیے جس طرح سے آپ سائنس وغیرہ کے فارمولوں میں جملہ بتا دیتے ہیں نا ایک شعر کی شکل میں، تو ہمارے استادوں نے بتایا تھا قنطرس یاد رکھ لو. قنطرس قاف سے قیام، نون سے نیت، تے سے تکبیرۃ الاحرام، را سے رکوع، سین سے سجود. قیام، نیت، تکبیرۃ الاحرام. قیام سب سے پہلے کھڑا ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، کھڑے ہونے میں کیا دیکھنا ہے کہ ہم اس طرف کو کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں، ادھر نہیں کھڑے ہو سکتے. نیت، کس کی بارگاہ میں ہم نیت کر رہے ہیں، کون سی نماز ہے. رکوع بھی اس میں شامل ہے اور سجود وغیرہ بھی. تو سب سے پہلے جو برکت ہے جناب ابراہیم کی کسی بھی مسلمان کے لیے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ انہی کا بنایا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو اللہ نے عظمت دی ہے وہ اس پتھر کو دی ہے، اس پتھر کو دی ہے کہ جس پر کھڑے ہونے کے بعد میں خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی گئی تھیں. اور یہ اب دونوں ہی برکتیں شامل ہو سکتی ہیں. یہ قدم جناب ابراہیم کی برکت بھی تھی اور اس پتھر کا بھی ایمان تھا کہ اس نے سینے میں ان کے قدموں کو جگہ دے دی، سینے میں جگہ دے دی. یہ شاید قیامت تک کے لیے فیصلہ کرنا تھا انسانوں کے لیے کہ دیکھو جس کا ایمان پیغمبر پہ ہو ولا وہ دوسری صنف کا ہو، پتھر ہی کیوں نہ ہو، اس پر ایک نقش ابھر سکتا ہے. اور اگر کوئی ایمان نہ رکھتا ہو چاہے پاس میں رہے، سبحان اللہ، دفنایا جائے، سبحان اللہ، سو جائے، سبحان اللہ، تاریخ میں کوئی اس کا قصہ آنے والا نہیں ہے. صلوات اور سے بہتر دودھ پڑھنے تو سب سے پہلی کسی بھی انسان کے لیے جو علامت ہے اور نشانی ہے خانہ کعبہ کی سمت اور خانہ کعبہ کی عمارت. سنگے جو رکھا گیا ہے وہ وہاں پر موجود ہے کہ جس پر نقش قدم ہے جناب ابراہیم کے. اور اس کے بعد میں جتنا یہ سلسلہ چلا 3 سے 3,500 سال پرانی سب داستان ہے. اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے
وہ ہوتے 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 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بنایا ہوا ہے کس کا جناب ابراہیم کا. اور کسی بندہ مومن کا اگر دل ٹوٹ جائے یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ خدا کا بنایا ہوا ہے. اس لیے ہے کہ کوشش یہ رہے ہر مسلمان کی، ہر مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی اسی لیے واجب ہے عزیزو. صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور صلہ رحمی میں تو اپنے اعزاء اور اقربا آتے ہیں، لیکن اسلام نے تو غیروں سے رشتہ اس طرح سے جوڑا ہے کہ اگر جو بھی آپ کے ہمسایہ ہیں ان پر آپ کا ان پر. پیغمبر فرماتے کہ اتنی مرتبہ حضرت جبرائیل پڑوسی اور ہمسائے کے حقوق بتلانے کے لیے مجھے آئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اب کے یہ میسج اور پیغام نہ لے کے آئے کہ ایک پڑوسی ایک پڑوسی کی میراث میں بھی شریک ہوگا. یہ اسلام نے رکھا ہے. اور پھر یہ پیغمبر کے زمانے میں یہ آیت آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور صداقت عزیزان گرامی ایسی چیز ہے کہ جناب ابراہیم نے جس کے لیے دعا کی تھی اور قرآن میں وہ آیت موجود ہے وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پروردگار عالم آخری زمانے میں میرے لیے ایک سچی زبان قرار دے. وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آخری زمانے میں میرے لیے ایک سچی زبان قرار دے. تو کسی عام بندے مومن کی اگر دعا اپنی شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. مثلا آداب دعا ہو، طریقہ دعا ہو، وقت دعا ہو، اور وہ اپنے ذمے سے وہ فرائض ادا کر چکا ہو. آداب دعا میں یہ ہے ہمیں بتایا گیا ہے. دیکھیں سب سے پہلی ہی منزل میں کہا گیا کہ اپنے نفس کے لیے دعا نہ کرو، جو آپ سے زیادہ محتاج ہیں ان کے لیے دعا کرو. سبحان اللہ. دیکھیں پہلی ہی منزل میں انسان خود محتاج ہوتا ہے. میں اگر بیمار ہوں خدا نہ کرتا تو میں کیا کہتے ہیں زیادہ مستحق ہوں کہ پروردگار مجھے صحیح کر دے، یا میں ضرورت مند ہوں مادی اعتبار سے، فائنینشلی میری کمزوری ہے، کسی کمزوری ہے، تو مجھے حق اخلاقی بنتا ہے کہ نہیں؟ نہیں. پہلے حکم یہ دعا گیا آداب دعا میں کہ پہلے دوسرے لوگوں سے شروع کرو، اور جو اور ضرورت مند ہو. اور پھر اس کے بعد میں بتایا گیا کہ دعا جائز اور معقول ہونا چاہیے. پھر اور بتایا گیا کہ باوضو ہونا چاہیے، نماز کے بعد ہو، مثلا 2 رکعت طلب حاجت، پھر مثلا اور بہت سی چیزیں ہیں. اور پھر یہ ارشاد ہوا کہ خبردار دعا کی اول میں بھی درود ہو، آخر میں بھی درود ہونا چاہیے. اور جب اس کا فلسفہ دریافت کیا گیا تو صادق آل محمد نے فرمایا بھئی آپ جب درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم رحمت نازل فرما اس گھرانے پر کہ جس کے طفیل میں ہم با ایمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم زندہ ہیں، ہماری روحانیت زندہ ہے، ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، حدیث سے جڑے ہوئے ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں. بھئی کون گھرانہ؟ وہی محمد آل محمد کا گھرانہ. اس گھرانے پر رحمت نازل فرما. تو ظاہر ہے کہ جب ایک عام مومن کے لیے کہا گیا کہ اگر آداب دعا ہے تو دعا یقیناً قبول ہوگی. آداب دعا میں یہ ہے کہ دعا قبول ہوگی. جب لاجک پوچھی گئی کہ یہ طریقہ کیا ہے کہ اول آخر بھی درود ہونا چاہیے تب درمیان میں دعا ہو، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم کو اس کی رحمت مطلقہ کو حجاب آتا ہے کہ وہ اول و آخر کی درود تو قبول کر لے، درمیان کا مدعا قبول نہ کرے. اس کی رحمت مطلقہ کو حجاب آتا ہے، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ جب محمد آل محمد اسی نے تو حکم دیا ہے کیا کہ یا ایھا الذین اے صاحبان ایمان، اسی نے تو دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی نے کہا ہے، اسی کی آیت ہے، اسی کی جو ہے یہ حکم ہے قرآن کے اندر. کیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پہلے یہ ہوا کہ خدا اس کے ملائکہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ بھی شریک، فرشتے بھی شریک. بعد میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. جب وہ حکم دے رہا ہے تم بھیجو تو نہ قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جب درمیان میں ہمارا مدعا، ہماری غرض، ہمارا مقصد ہے، ہماری دعا ہے،
تو وہ بھی اسی کے طفیل میں قبول ہو جائے گی. صلوات پڑھنے میں یہ تمہید تھی اس بات کی کہ جناب ابراہیم نے قرآن میں دعا کی وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پروردگار عالم مجھے آخری زمانے میں ایک سچی زبان عطا فرما. تو دیکھیں خدا کے یہاں دیر ضرور ہے، انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ آخری زمانے میں ملے. اگر اسی زمانے کے لیے کہتے کہ سچی زبان عطا ہو تو اسی زمانے میں سچی زبان مل جاتی. یہ نبی کی اپنی نظر کے اوپر ہے کہ وہ کس زمانے میں کس چیز کو چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں نبی کی دعا کتنی خاص ہے کہ لباس کی دعا نہیں کی ہے، پیسے کی دعا نہیں کی ہے، درہم و دینار نہیں چاہے ہیں، اور جانور نہیں چاہے. اس زمانے میں جو پورا کسی کی پونجی کو آنکا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا، اس پہ کتنے گھوڑے ہیں کتنے جانور نہیں. میرے لیے آخری زمانے میں ایک سچی زبان قرار دے. تو عزیزان گرامی ہم دعا یہاں کرتے ہیں، ضرورت بینک سے پوری ہوتی، ضرورت یہاں دعا یہاں کرتے ہیں، ضرورت کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ کسی کی جیب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کے بینک سے ہوتی ہے. لیکن اللہ کے برگزیدہ نبی نے وہیں خانہ کعبہ کے نزدیک یہ دعا کی تھی. تو دعا کی قبولیت کی بھی وہی جگہ ہونا چاہیے. وہ کون ہے؟ آواز آئی قرآن کے اندر کہ ہم نے ان کے لیے سچی زبان علی ابن ابی طالب کو قرار دے دیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلَيَّا، کہ ہم نے ایک بلند زبان کو ان کے لیے قرار دیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بلند زبان سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی. اور اسے بہتا دودھ پڑھتا سچوں کی پیروی، سچوں کی اطاعت. اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. صادق بھی کہا گیا قرآن میں، صدیق بھی، اور ان کی نشانیاں رکھ دی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومنین تو فقط وہی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا، پھر پلٹے نہیں. ثم لم یرتابوا، پھر پلٹے نہیں. اور وہ پھر یجاہدون فی سبیل اللہ بانفسہم واموالہم اولئک ھم الصادقون. وہ اپنی جان سے اپنے مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. یہی لوگ سچے ہیں. تو میں درمیانی آیت سے ایک اپنا نتیجہ نکال رہا ہوں کہ انما المؤمنون الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. مومنین وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھے اور رسول پر. ثم لم یرتابوا، پھر اس سے واپس نہ ہوں. یعنی کبھی شک ان کے دل میں رسالت کے بارے میں آنا نہیں چاہیے، کبھی شک نہیں پیدا ہونا چاہیے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ فقط تاریخ نہیں کہہ رہی، یہ شک کرنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے رسالت میں شک ہے. اور پھر اس جملے کے بعد کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، یہ صلح حدیبیہ وہ موقع ہے کہ پیغمبر حج عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. مشرکین نے کہا ہم تو نہ جانے دیں گے آپ کو، یہاں ہمارا تو معاہدہ ہے، ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو. آپ اگلے سال آئیے گا، اتنے لوگوں کو لے کے آئیے گا اور اتنے لوگ جا سکتے ہیں. تو وہاں پر معاہدہ کیا گیا تحریری طور پر. اب جب پیغمبر راضی ہو گئے تحریری طور پر، اور کتنی دبی بھی شرطیں کہ ہمارا ان کے پاس اگر چلا گیا بندہ تو اس کو ہی واپس کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان کا اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم نہیں دیں گے. یعنی کتنی دبی بھی جو ہے پیغمبر کی ایک دبی وہ استعمال کر رہے ہیں، پیغمبر کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہمارا ان کے یہاں گیا، یعنی کوئی مشرک گیا واپس ہم لیں گے، اس کو ان کو دینا پڑے گا. اور ان کا ہمارے یہاں آ گیا ہم نہیں دیں گے. تو یہ چیزیں تھی کہ جن پر شک کیا جا رہا تھا کہ اللہ کا رسول اتنا مجبور ہو کر. کہنے والے نے کہا کہ جیسا شک مجھے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا، جتنا بڑا شک، اس کا مطلب یہ ہے کہ شک اور موقع پر بھی ہوا تھا. آج کا بڑا شک ہے جو دین سے نکالنے والا ہے.
قرآن پہلے آواز دے رہا ہے مومنین تو وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہو ثم لم یرتابوا پھر واپس نہ ہو پلٹے نہیں. تو اب عزیزو جس نے شک کر لیا پہلے وہ یہ ثابت کرے کہ ایمان دوبارہ لایا کب تھا. اور سے بہتر دودھ پڑھتے اور سے بہتر آواز تو دیکھیں یہ تو اشاروں میں ہو جاتا کہ واپس نہ ہو پلٹے نہیں اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد. اور اب میں دو تین پہلو شخصیت کے بیان کر دوں کہ جو جم گیا وہ جم گیا. قرآن نے قصیدہ پڑھا کانہم بنیان مرصوص کہ وہ تو خدا کی راہ میں ایسا جم کر جہاد کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. قرآن کا محاورہ غلط نہیں ہو سکتا. قرآن کا محاورہ بڑھائی کے لیے نہیں ہو سکتا بلکہ جس کے لیے کہہ دیا سیسا پلائی ہوئی دیوار وہ ویسے ہی جم کر لڑتا ہے. بدر کا مارکا، احد کا مارکا، خیبر کا مارکا، خندق کا مارکا، یہ مارکے تھے تو ایسے کہ جس میں بظاہر سب مسلمان شریک ہوئے لیکن اس کی فتح کو جوڑا گیا تو علی ابن ابی طالب سے. فاتح خیبر، فاتح خندق، جب بھی کہیے تو ذہن اسی ذات کی طرف جاتا ہے جس کو خداوند عالم نے ایسا بہادر بنا کر بھیجا تھا کہ جو میدان میں جم گیا تو جم گیا. بدر 70 پشتے مشرکین کے ہیں جو مارے گئے ہیں 70. ان میں سے آدھے کتنے بنتے ہیں 35. 36 تنہا علی نے 36 اور باقی میں 36 کے بعد کتنے ہوئے 34. باقی میں تنہا دیگر مسلمان ان کو قبضے کرنے میں اور صرف دست علی امیر المومنین علی بن ابی طالب کے دست مبارک سے 36 قتل ہوئے ہیں بدر میں. دیکھیں پہلی جنگ ہے. اور جب احد کا مارکا تو آپ کا دیکھا ہوا ہے کہ میدان صاف تھا اور صرف ٹکنے والے لشکر اسلام میں 14 رہ گئے تھے اور ان 14 میں سے بھی 6 چلے گئے 8 بچے. اور پھر نوبت یہ آئی کہ تنہا علی میمنے پر وہ یہ میمنہ میسرہ لشکر کی جو ہے وہ سم دائیں طرف کو میمنہ بائیں طرف کو میسرہ رائٹ اور لیفٹ اور بیچ کو کہتے ہیں قلب لشکر سینٹر کو. میمنے پر بھی ایک ہی ذات اور میسرے پر بھی ایک ہی ذات. کبھی میسرے پر کبھی میمنے پر. ظاہر ہے کہ جن کو دعوی شجاعت تھا وہ تو میدان میں تھے نہیں. دعوی شجاعت تھا میدان میں تھا نہیں. اور قرآن نے صاحبان ایمان کا پہلے ہی معیار بتا دیا ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جو اللہ رسول پر ایمان رکھے ثم لم یرتابوا پھر پلٹے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو جانے والے تھے وہ کہاں تھے؟ نہیں تھے. تو اب ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں جو میمنے اور میسرے پر ایک ہی ذات ہے علی ابن ابی طالب کی. اللہ کے رسول فرماتے کیف لا کس طرح سے میں تعجب نہ کروں انہم منی وانا منہم. کل کی بات اس جملے سے پوری ہو رہی ہے. جن میں چھوڑا گیا وہ امت اور جس کو چھوڑا گیا وہ اہل بیت. امت میں قرآن رکھا گیا قرآن اور اہل بیت اور لیکن جن سے منیت کا رشتہ ہے وہ اہل بیت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. جبرائیل نے کہا یہ محدث دہلوی اہل سنت کے بڑے عالم کہتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی ذات علی ہے جو کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف دیکھ رہے ہیں. فرماتے کیفا لا کیسے تعجب نہ کروں انہم منی وانا منہو یہ علی مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. میں ان سے ہوں. یہ عزیز و رشتہ بتلا دیا پیغمبر نے. جب یہ دیکھا جبرائیل نے کہ یہ تو سب سے بڑا شرف ہے کہ رسول علی رسول سے فوراً کہتے ہیں جبرائیل انا منکما میں آپ دونوں سے ہوں. صلوات پڑھ دے محمد. اب میں عزیزو ایک لفظ منی پہ
تھوڑا آپ کا ٹائم لوں گا. یہ منیت مجھ سے ہے، یہ کس رشتے کو سمجھا رہی ہے منی؟ کیا یہ مادی رشتے کو؟ تو مادی رشتہ تو ظاہر ہے بھائی بھائی کا ہے، مولا کائنات کا کزن ہے آپس میں. تو منیت کا رشتہ کیا فقط اولاد ہی کا ہوتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ منیت جو ہے وہ عمل کی ہے. بہت سے معصومین نے فرمایا ہے کہ جو یہ جرم کرے فلیسا منا، ہم میں سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہماری اولاد نہیں ہے، ہمارا امتی نہیں ہے، ہمارا چاہنے والا نہیں ہے، ہمارا تابعدار نہیں ہے، ہمارا فالوور نہیں ہے، ہمارا دوست نہیں ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہے. چھٹے امام کی حدیث پڑھ لو، صلوات پڑھتے ہیں. چھٹے امام نے فرمایا لیسا منا، اسی سے دیکھیے ایک حدیث سے اسلام بھی سمجھ میں آتا ہے. لیسا منا من ترک الدنیا للآخرہ ومن ترک الآخرۃ للدنیا. وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو من ترک الدنیا للآخرہ، جو آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے. آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے یعنی فقط آخرت کے لیے بیٹھا رہے اور دنیا کے کام انجام نہ دے. ومن ترک الآخرۃ للدنیا، اور نہیں وہ ہم میں سے ہے کہ دین کو دنیا کے لیے چھوڑ دے، اور وہ بھی ہم سے نہیں کہ دنیا کو دین کے لیے چھوڑ دے. ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم میں سے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا، ہمارا فالوور، ہمارا تابع، ہمارا دوست، ہمارا شیعہ. اب جناب ابراہیم کی دعا کی طرف آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ابراہیم نے جب جناب اسماعیل کو وہاں بسایا تو دعا کی بارگاہ رب العزت میں. قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. پروردگار اعلیٰ، میں اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو تیری ایسی سرزمین پر بسا کر جا رہا ہوں کہ جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا. آج بھی ایسا ہی ہے. غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بس شرف یہ ہے کہ تیرے گھر کے نزدیک ہے. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار میں ایک ایسے مقام پر بسا کر جا رہا ہوں جو جہاں پر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، کوئی چیز اگتی نہیں ہے، بے آب و گیا زمین ہے، گھاس پھوس بھی نہیں پیدا ہوتا وہاں. پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا، ٹھیک ہے، اور میری ذریت کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا. بت پرستی سے قرآن میں سب دعا کے فقرے ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، بت پرستی سے دور رکھنا. ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. بتوں نے، بت تھوڑی گمراہ کرتا ہے، جو بتوں کی طرف لے کر جاتا ہے، جو بتوں کی طرف لے کر جاتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے. اور عزیزوں، جو دعائے صنم قریش ہے کہ دو بتوں پر قریش کے جو لعنت کی گئی ہے وہ در حقیقت بت نہیں تھے، وہ دو افراد تھے، دو افراد تھے. تو ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے. فمن تبعنی، قرآن کی آیت، جناب ابراہیم فرماتے ہیں جو میرا اتباع کرے فإنہ منی، وہ مجھ سے ہوگا. یعنی اتباع کرنے والا فالوور کہا جائے گا جناب ابراہیم کا. ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میرا کہنا نہ مانے، گمراہ ہو جائے، میری نافرمانی کرے، تو غفور و رحیم ہے. تو جناب ابراہیم نے اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ فمن تبعنی، جو میری پیروی کرے، میرے نقش قدم پر چلے، فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے. تو اب منیت کا رشتہ فقط ظاہری رشتے کا تعارف نہیں ہے، زبان پیغمبر پر اس لیے آیا ہے. بتانا چاہتے ہیں کہ اگر میری صحیح سیرت دیکھنا ہے تو کبھی علی کو دیکھ لینا، کبھی حسن کو دیکھ لینا، کبھی حسین کو دیکھ لینا، کبھی فاطمہ زہرا کو دیکھ لینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس سے بہتر دودھ پڑھتے محمد. کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے صرف زہرا کا تعارف یہ کہہ کر کرایا کہ بیٹی ہیں، نہیں، منیت کی منزل پر. فقط یہ نہ سمجھنا کہ حسین نواسے ہیں اس لیے، وہ تو ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے. یہ منیت اسی لیے ہے
کہ اگر عمل کی ہم رنگی دیکھنا ہے، عمل کا اشتراک دیکھنا ہے اور عمل کی شرکت دیکھنا ہے، تو اگر حسین کے عمل کو دیکھو تو نانا کا عمل سمجھ میں آ جائے، حسن کے عمل کو دیکھے تو نانا کا عمل سمجھ میں آ جائے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عمل کو دیکھیں پیغمبر کی سیرت سمجھ میں آ جائے، حضرت زہرا کے عمل کو دیکھیں تو بابا کی سیرت سمجھ میں آ جائے۔ صلوات پڑھ دیں تو مومن وہ، صادقین وہ کہ جو جمع صادق اللہجہ ہو، صادق القول ہو۔ صرف اس پر 2-3 واقعے کہ جناب یونس کا تو قصہ ہے ذہن میں، بہت زیادہ قوم نے جب پریشان کیا، حالانکہ سچے نبی ہیں لیکن جب پریشان کیا تو انہوں نے بد دعا کی تھی جناب یونس نے قوم کے لیے، ٹھیک ہے، اور بد دعا کہنے کے بعد جب وہاں سے بھی ان کو ایک سگنل مل گیا اللہ کی طرف سے کہ چہارشنبے کو عذاب آ جائے گا، یعنی بدھ کے روز جو آنے والا کل یہ چہارشنبہ، انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا امت میں کہ میں تو جا رہا ہوں باہر، عذاب آ جائے گا۔ اب اس حساب سے کہ جس حساب سے عذاب آ کر خاتمہ ہو جانا تھا امت کا، آئے دیکھنے کے لیے دیکھا تو لوگ خوش و خرم ہیں، بہت خوشحال ہیں کہ ایک نبی دعا کرے دعا قبول نہ ہو، تو بس کہا پروردگار یہ ساری باتیں جو تیرے میسج ہے اور تیرے دین کی باتیں ہیں، مذہب کی باتیں ہیں، اصول کی باتیں ہیں اور تیری کتاب کی باتیں ہیں، آسمانی باتیں ہیں، سب میری زبان سے مانتے ہیں، ایک خبر صحیح نہیں ہوئی تو یہ اب مانیں گے کیا؟ قریہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو وہاں سے یہ ہوا کہ دیکھو تم نے عذاب کے نازل ہونے کی دعا کی تھی، قوم کو برباد کرنا ہمارا کام تھا یا بچانا ہمارا کام تھا؟ عذاب وقت پر آ گیا تھا اور اتنا عذاب نیچے آ گیا تھا کہ لوگوں کے سروں سے مل گیا تھا، لیکن جب وہ دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے بچے گا نہیں، ایک مومن تھا ان کی امت میں، دوڑے ہوئے اس کے پاس گئے کہ اس عذاب سے ہمیں بچائیے، کہ ایک ہی طریقہ ہے، صحرا کی طرف نکل جاؤ، بچے ایک طرف، خواتین ایک طرف، جانوروں کو ایک طرف کر دو اور اللہ کی راہ میں گڑ گڑا کے نماز پڑھو، وہ استسقاء نماز کہلاتی ہے، بارش اگر نہ ہو اس کے لیے کی جاتی 2 رکعت، اور اس کا طریقہ یہی ہوتا کہ بچے علیحدہ کر دیے جائیں، شیرخوار بچے بھی، تاکہ وہ گریا کریں گے تو رحمت الہی کو جوش آئے گا۔ اور ایک جو مومن تھا اس نے طریقہ بتلایا کہ بس ایک ہی خدا سے دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ عذاب آ گیا، سر سے مل گیا، دعا ان کی قبول ہو گئی، ٹھیک ہے، عذاب ٹل گیا۔ دوسرا قصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب عیسیٰ کا سنا ہوا ہے کہ لوگوں سے کہا تھا کہ دیکھو بھائی جس گھر سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہم جب پلٹیں گے تو صف عزا بچھی ہوئی ہوگی، شادی ہو رہی تھی، خوشحالی کا موقع تھا، حالات ویسے تھے، تو اپنے چاہنے والوں سے جو ان کے حوارین تھے، ان کے دوست تھے، ان کے اصحاب تھے، کہا کہ اب جو ہم پلٹیں گے تو اس میں صف عزا بچھی ہوئی ہوگی۔ پلٹ کے آئے دیکھا تو پھر ویسے خوشحالی کا موقع تھا، ویسے ہی لوگ کھانا پینے میں مست تھے اپنے۔ تو آنے کے بعد میں انہوں نے کہا ان کے چاہنے والوں نے کہ تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، کیوں آخر؟ یہ عزیزو بس یہاں فقہ بیان کرتی ہے اور یہ دین کہتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہیں 2 طرح کی لوح ہیں، ایک لوح محفوظ ہے اور ایک لوح اثبات ہے۔ مثلا ایک جگہ حکم لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ اگر اس نے صدقہ دے دیا تو مرگ مفاجات سے محفوظ رہ جائے گا، اور اسی چیز کو کہتے ہیں کہ فلاں عمل کیجئے، فلاں موقع پر صدقہ دیجئے تو انسان مرگ ناگہانی سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور صدقے کی یہی تعریف ہے، الصدقۃ ترد البلا، صدقہ جو ہے رد بلا کرتا ہے، رد بلا کرتا ہے۔ تو اب جو دیکھا آنے کے بعد کہا کہ گھر تو ویسے ہی ہے خوشحالی کا موقع اور ویسے ہی لوگ اپنے خوش و خرم ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے کہا کہ مجھے اجازت ہے اہل خانہ سے سوال کرنے کی، کہا بالکل۔ اس حجرے میں پہنچے جہاں دلہن تھی، دلہن سے سوال کیا کہ اس عرصے میں تو نے کوئی بڑا کام کیا ہے؟
کا ایک ہی نیک کام کیا ہے کہ دروازے پر ایک سائل آ گیا تھا، اس کی کوئی آواز نہیں سن رہا تھا، اس کی آواز پر کوئی لبیک نہیں کر رہا تھا، میں نے اس سائل کے سوال کو پورا کر دیا۔ اب اس کے نزدیک دیکھا جناب عیسیٰ نے ایک اژدہا بیٹھا ہوا تھا، چاہنے والوں سے جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ صدقہ ادا نہ کر دیا ہوتا، سبحان اللہ، اس کی موت تھی، اس صدقے نے اس کی موت کو ٹال دیا۔ دیکھیے جناب یونس بھی سچے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی سچے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ دعا پوری نہیں ہوئی۔ لیکن ایک صادقہ ہمیں محمد والے محمد کے گھرانے میں ایسی ملتی ہے کہ آنے والی عید تھی، بچوں نے صرف یہ کہا تھا والدہ گرامی کل عید ہے، ہمارے لباس کہاں ہیں، ہمارے لباس کہاں ہیں؟ تو شہزادی نے ایک ہی جملہ کہا تھا، لباسکم عند الخیاط، تمہارے لباس سلنے کے لیے درزی کے یہاں گئے ہیں۔ اب کوئی روایت نہیں بتاتی کہ مدینے میں کس کے یہاں سلنے کے لیے گئے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو وہاں سے آنے والے نے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ان کے لباس لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ محمد، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری، اور سب تحت پڑھ محمد۔ اور آنے والے نے بھی کہا کہ میں درزی ہی ہوں۔ سبحان اللہ، ان جملوں کا لحاظ رکھا جو شہزادی کونین نے کہے تھے۔ آیا ہے آنے والا جنت سے، کہہ سکتا تھا کہ داروغہ جنت خازن جنت رضوان ہوں، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ گھر ایسا ہے کہ ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے کوئی فرشتے بھی آتے ہیں، اس کے لیے جبرائیل بھی آتے ہیں۔ میں کتنا بڑا بھی صحیح وہاں کے لیے، لیکن ان کے یہاں کے لیے ادنا سا خادم ہوں، ادنا سا خدمت گزار ہوں۔ لباسکم عند الخیاط، اور ایسے ہی موقع پر جب عید کے لیے نکلے ہیں تو کہا کہ دیکھیں بات سے بات نکلتی ہے، نواسے کہتے ہیں کہ دیکھیں اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہیں مدینے کے بچے، تو ایک مرتبہ آپ نے دوش پر سوار کر لیا کہ ہمارے ناقے کے مہار نہیں ہے، اپنی زلفیں ان کے ہاتھوں میں دے دیں، اپنے زلفیں ان کے ہاتھوں میں دے دی۔ کہنے والے نے تنزیہ طور پر کہا نعم الجمل، کیا اچھی سواری ہے، کیا اچھی سواری ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تم نے سواری کو تو دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ سوار کتنے اچھے ہیں، یہ نہ دیکھا کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ اگر 1,24,000 پیغمبروں کا سردار سواری بنا ہوا ہے تو جوانان جنت کے سردار میرے اور سے بہتر دودھ پڑھنے زبان صدق ہو، ورنہ آپ اور ہم کسی کو بھی سچا کہہ دیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے آئے اور جو کہہ دے وہ مطابق واقعہ ہو جائے، وہ ہے صداقت۔ اور آپ دیکھیں ائمہ کے دور میں جتنی پیشن گوئیاں ہمیں ملتی ہیں کہ اپنے زمانے میں دیکھیے کہہ دینا اور بات ہو جانا، وہ ہم اس کے گواہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پیغمبر کے زمانے میں جو کچھ کہا گیا بس تاریخ سے ہم نے سنا، روایت میں سنا، عربی کی زبانی نقل ہوتا ہوا آ گیا، لیکن وہ واقعات جو ابھی تک آنے والے ہیں یہ ہماری نظروں سے گزرے اور پہلے امام نے فرما دیا تھا ان کے بارے میں، یہ ایک ایسی صداقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حجت کی پیشین گوئیوں میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور جن علماء کا خانوادہ اہل بیت سے یا اس سلسلے سے تعلق نہیں تھا، انہوں نے شکوک و شبہات کیے ان خبروں میں، ان روایات میں جو معصومین سے آئی تھیں، لیکن بعد کے زمانے نے ثابت کر دیا، بعد کے زمانے نے ثابت کر دیا کہ یہ بات بالکل سچ تھی۔ حضرت حجت کے ظہور کے سلسلے میں بہت سی روایات کا ذخیرہ ہمارے یہاں موجود ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ خاتون کا لباس ایسا ہوگا کہ لباس ہونے کے باوجود وہ بہنا ہوگی،
یہ چھٹے امام کا ہے. اس زمانے میں کون سمجھتا بھئی عربوں کا لباس تو مکمل ہوتا ہے نا تو داشا کہلاتا ہے. دوسری روایت کہ ایسا زمانہ آئے گا, یہ بھی چھٹے امام کا ہے, ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ آلات غنا, ناچ گانے کے انسٹرومنٹ جیب میں رکھ کر گھومیں گے. علامہ زمخشری جو 1000 سال پہلے گزرے ہیں, اہل سنت کے عالم, انہوں نے تو شک کیا اس بارے میں کہ کیا لوگ بیگ لے کر گھومیں گے. لیکن آج کا زمانہ ثابت کر رہا ہے کہ نہیں. کوئی سی بھی ٹیون لگا لیجیے آپ, ہے کہ نہیں, کہ آلات غنا, ناچ گانے کے آلات انسٹرومنٹ جیب میں ہوں گے یہ. اور پھر ایسی ہی بہت سی جو ہیں روایات ہمارے ذخیرے میں موجود ہیں. لیکن عزیزان گرامی, یہ آخری امام وہ ہے کہ جس کے بارے میں کسی نے شک نہیں کیا ہے. بس ذرا سا شیعہ تھاٹ اور اہل سنت یہی ہے کہ ہمارے یہاں کے پیدا ہو چکے, ان کے یہاں کے پیدا ہوں گے, سب کے یہاں. وجود سے انکار کسی نے نہیں کیا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے لا تذهب الايام والليالي, یہ رات اور دن کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. رات اور دن جیسے آ رہے ہیں آتے رہیں گے. حتی یملک رجل من اہل بیتی, یہاں تک کہ میرے اہل بیت کا ایک مرد پوری کائنات کا وارث ہوگا. یملأ الارض قسطا وعدلا, زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. کما ملئت ظلما وجورا, جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ ہمارے یہاں بھی ہے, سب کے یہاں یہ روایت ہے کہ وہ پیغمبر کی ذریت سے آنے والا ہوگا. فرق یہ ہے کہ ہمارے اب پیدا ہو چکے اور وہاں آئیں گے, لیکن وجود سے کسی نے انکار نہیں کیا ہے. تو عزیزان گرامی, بس سوال یہی ہے کہ وہ ہوگا کس گھرانے سے. کیا اس کو امت خود بنائے گی یا بنا بنایا آئے گا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب کوئی نہیں کہتا کہ امت بنائے گی, نہیں, اللہ نے اس کو وہ عہدہ دیا ہوگا. تو جب عزیزو آخری کا مرتبہ یہ ہے کہ بغیر امت کے بنائے ہوئے خدا کی طرف سے آئے, تو جو اس کا جد ہوگا اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, فقط اعلان رسالت ہی کا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ خیبری, نعرہ صفدری. فقط اعلان رسالت, اور اعلان بھی اظہار کے لیے ہوتا ہے. رسول بھی بناتا نہیں ہے, رسول بھی بناتے نہیں ہیں, یہ اظہار کے لیے ہوتا ہے کہ ہر انسان کو معرفت نہیں ہوتی. جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب موسیٰ نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری, پروردگار شرح صدر فرما دے, سینہ میرا کشا دے. ویسر لی امری, میرے امر کو آسان کر دے. وحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی بستگی کو کھول دے. یہ زبان کی بستگی کیا تھی؟ یہ جو انگارہ رکھ لیا تھا نا, اور اس میں بھی یہ تھا کہ جب پرورش کی تھی, کس نے کی تھی جناب موسیٰ کی؟ دربار فرعون کے یہاں ہوئی تھی. اور دیکھیے ابھی اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ دربار فرعون میں, بہت غور سے سنیے گا, دربار فرعون میں پرورش ہوئی جناب موسیٰ کی, اور وہ جناب آسیہ مومنہ وہاں تھی. یہ اللہ نے ایک مومن کی پرورش کے لیے پہلے سے ایک مومنہ کو وہاں بھیج دیا تھا. ایک مومن کی پرورش کے لیے مومنہ کو وہاں بھیج دیا تھا کہ دیکھو ہمارے ایک مومن کی پرورش ہونا ہے. بھائی وہ جو ہے فرعون کافر ہے, یہ مومنہ ہے. 4 خواتین کے ایمان کا جو ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک جناب آسیہ ہے. بھائی جب کافر ہے تو کیسے سازگار ہوتا ہوگا؟ ارے یہاں کی زندگی میں اگر صاحبان ایمان ہی تھوڑا سا ایمان دونوں کا برابر, اگر مزاج میں فرق ہوتا ہے تو حالات کیسے ہو جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ مگر دونوں مومنہ اگر تھوڑا سا مزاج میں اگر فرق ہے, ایک حیدرآباد کا ایک بامبے کا, تو پٹری نہیں کھاتی. ایک اس طرف کا اور ایک پارا چنار کا اور ایک صاحب بالکل بہار کا, تو پٹری نہیں کھاتی. وہ کہتے ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے اس موقع پر, ہمارے یہاں تو ہوتا نہیں ہوتا ہے. ایک پنجاب کا ایک دہلی کا,
کوئی تقریب ہوئی، بچوں کی شادی ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا، کہیں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا. جو علاقائی رسمیں ہوتے ہیں ان میں بھی اگر ہوشیار ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے ہاں کو بھی جو ہے وہ اس کو رسم کو زندہ کرو اور ہم بھی. اور اگر مزاج میں تھوڑی سی شدت ہے تو وہیں ٹھنا ٹھنی ہو جاتی نہیں ہو جاتی. تو یہاں تو ایمان میں اشتراک ہے، فقط علاقائی فرق ہے، ایسٹ ویسٹ کا فرق ہے، ملک ملک کا فرق ہے، ملک میں ہوتے ہوئے اسٹیٹ کا فرق ہے، اسٹیٹ میں ایک ہوتے ہوئے ضلعوں کا فرق ہے. یو پی ایسا بڑا کہ جس کے اندر 60-65 ضلع ہیں، اس میں کے ساتھ نہیں بریلی میں یہ ہوتا، لکھنؤ میں یہ ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر ایمان اور کفر کی بات ہو اور مومنہ ایسی، جناب آسیہ کے قرآن نے ذکر کیا کہ یہ مومنہ ہے، 4 خواتین میں ان کا ذکر ہے. اور عزیزان گرامی کافر کتنا بڑا ہے فرعون کہ وہ فقط خدا بننے پہ راضی نہیں ہے، کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہت بڑا پروردگار ہوں. قرآن نے نقل کیا اس کا قول. تو یہ مزاج میں کیسے پٹری کھائی، ٹھیک ہے. تو اللہ کی حکمت تھی کہ دیکھو تمہیں ایک موسیٰ کی، ایک بندہ مومن کی، ایک نبی کی پرورش کرنا ہے. بظاہر یہ رشتہ بے جوڑ تھا کہ ایک کافر گھٹیا درجے کا اور ایک اعلیٰ درجے کی مومنہ. تو عزیزوں بعض رشتے تو ہم تاریخ اسلام میں سوچتے ہیں کہ بے جوڑ ہیں، بے جوڑ ہیں، سبحان اللہ، بے جوڑ ہیں، بے جوڑ ہیں. حکمت الہی یہی ہے کہ وہاں بھی ہم نے اولاد نہیں ہونے دی. بظاہر جو رشتے بے جوڑ معلوم ہوتے ہیں تاریخ اسلام کے ہمیں کہ فلاں کے گھر میں شادی کیوں کر لی، دیکھو وہاں فرعون سے بھی اولاد نہیں ہوئی، یہاں ادھر سے نہیں ہونے دیں گے. دیکھا تو یہ رشتہ تھا. اب یہ علاقائی بات کو آپ زیادہ گھر میں لے جا کے پھیلائیے گا نہیں، لیکن ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. علاقائی جو رسوم کا، علاقائی جو اپنے پروگرامز کا اور باتوں کا اختلاف ہوتا ضرور ہے، لیکن جہاں ایمان اور کفر کی بات ہو وہاں تو فرق ہونا ہی چاہیے تھا. لیکن یہ آسیہ اس لیے خدمت کر رہی ہیں. ہاں تو جناب عیسیٰ فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری، پروردگار شرح صدر فرما. اور جب ایک دن آگوش فرعون میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے ایک تماچا رسید کیا. کس نے؟ جناب موسیٰ نے. وہ سمجھ گیا کہ شاید وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے میری حکومت کا خاتمہ ہوگا. نجومی خبر دے چکے تھے اور اس نے سوچا کہ ان کو ختم کر دو، یہ وہی بچہ ہے. تو جناب آسیہ نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، کہ اچھا پھر ان کا امتحان لیا جائے. امتحان لیا جائے. ایک طرف دہکتا ہوا لال رکھ دیا، قیمتی قسم کا لال و جواہر یاقوت، اور ایک طرف دہکتا ہوا انگارہ رکھ دیا. اب تقاضائے نبوت تو یہ تھا کہ ہاتھ اس طرف جائے جو حقیقت تھی، ہاتھ ادھر بڑھا، لیکن جان بچانا مقصود تھی، جبرائیل نے ہاتھ ادھر کر دیا. انگارے کی طرف دہکتی ہوئی آگ کی طرف منہ میں رکھا تو تھوڑی سی زبان بھی متاثر ہو گئی اور اس کا تھوڑا سا اثر رہا. اسی کے لیے فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی بستگی کو کھول دے. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد میں اور جو ان کی دعا ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو وزیر بنا دے. سبحان اللہ، بنا دے. اے موسیٰ تم اتنی بڑی عظمت کے مالک ہو، ارے خود بنا لو، خود بنا لو. کہا نہیں، میں بس اتنا تو جانتا ہوں کہ کس میں وزیر بننے کی صلاحیت ہے، لیکن چونکہ وزارت کا فیصلہ وہاں سے ہونا ہے، اسی کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر رہا ہوں. صلوات پڑھو. اور اس سے بہتر تو پڑھ دے محمد وعلی عزیزو. اسی موضوع سے متعلق بات بھی اور تھی لیکن ٹائم کچھ زیادہ ہو جائے گا. تو حضرت حجت کے لیے یہ ہے کہ جب ظہور فرمائیں گے، درمیان کی خبریں میں انشاءاللہ بعد کی مجلسوں میں آپ کی نظر کروں گا، کہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر ظہور ہوگا اور سب سے پہلے جو آپ تشریف لائیں گے کربلا، اور جد کے روضے پر آ کر سلام کریں گے السلام علیک یا ابا عبداللہ،
अस्सलामु अलैकुम रसूल अल्लाह। अजीजों, हुक्म है कि कब्रिस्तान में जाओ तो ये कहकर सलाम, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ऐ साहिबान क़ुबूर। ये मोमिनीन के लिए बशारत है कि वो बिल्कुल उस हकीकी जिंदगी में जिंदा हैं। तो इस सलाम का क्या होता है? सलाम तो मुस्तहब है, जवाब वाजिब है। तो फरिश्ते मुकर्रर हैं, अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुंचा देते हैं कि सलाम आया है। तो ये आम लोगों के लिए है, लेकिन हम आवाज नहीं सुनते किसी की। लेकिन जिसका पोता अपने जद की कब्र पे सलाम करे उसे जवाब मिलेगा। अब दिल कहता है कि जवाब में कहे मेरे पोते, मैं तेरे लश्कर को भी देख रहा हूं, तेरे 313 बाअज़मत मोमिनीन को भी देख रहा हूं, लेकिन अगर यही करबला में होते तो मेरे बच्चे महफूज होते, करबला में होते। और वो इस्तिग़ासा जो इमाम ने फरमाया, हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना, ये नुसरत के लिए दावत फकत करबला की मौजूदगी नहीं है, ये मिशन की शिरकत है। क़यामत तक चले जहां जहां हो रहा है, कौन है हमारे इस मिशन हुसैनी में शिरकत? और अगर आप तशरीह दें इसको तो इसमें वो अफराद भी आते हैं कि जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के मुतमन्नी रहते हैं, दामे दरामे सुखाने सजाए हुसैन में जहां जहां है हिस्सा लेते हैं, वो हजरात भी शामिल हैं जो लब्बैक यब्न रसूलिल्लाह न कहे जबान से, अमल कह रहा है लब्बैक यब्न रसूलिल्लाह। कल आपने याद किया था, हम इस मिशन हुसैनी में शामिल हो। हाँ, तो अजीजान गिरामी, जनाब कासिम नौनिहाल, जनाब कासिम नौनिहाल हैं, और ऐसा शहजादा है कि जब मदीने से अहले हरम चले थे तो बीवियों की महमिल में बिठा दिया गया था। जनाब कासिम को खवातीन की महमिल में बिठा दिया गया था। 2 मुहर्रम को वारिद करबला सबके साथ हुए, 4 मुहर्रम से फौज अश्किया आना शुरू हुई, 7 मुहर्रम से बंदी शहाब। बहुत समेटा मैंने मौजू को अपने मकसद तक आने के लिए। शब आशूर इमाम बैठे हुए हैं, वो इमाम जो मक्के से हर मंजिल पर अपने साथियों से कहते रहे जाओ चले जाओ। उन्होंने भी अब आखिरी हुज्जत तमाम करने के लिए कि कोई मसला इन पर पोशीदा न रह जाए, कोई मसला, कहा कि मैं अपनी बैयत हटा रहा हूं, उठा रहा हूं। जो पाबंदी थी तुम्हारे गर्दन में पड़ेगी कि इमाम की जो है बैयत जरूरी है, मैं उठा लेता हूं। इत्मीनान दिलाया, मोमिन रहोगे, मुसलमान रहोगे और मेरे जद के शफात के भी हकदार रहोगे। मैं शफात करा दूंगा, छोड़ दो मेरा साथ। नहीं, हर एक ने कहा कि मौला ऐसे हालत में हम छोड़ दें आपको, ऐसे छोड़ दें। और फिर जब इमाम ने इम्तिहान ले लिया तो आपने फिर अपनी अंगुष्ठ के दरमियान हर एक को मकाम दिखाया। हबीब, ये तुम्हारी मंजिल है जन्नत में, हैं? ए अनु मोहम्मद, ये तुम्हारा मकाम है। अब्बास इब्न अली, ये तुम्हारी जगह है। सबके बारे में बयान कर दिया। एक शहजादा रह गया कि जिसका जिक्र नहीं आया, वो यही शहजादा कासिम बिन हसन। एक मर्तबा बढ़कर कहा, चचा क्या फहरिस्त शुहदा में मेरा नाम नहीं है? मेरा नाम नहीं है, मेरा जिक्र नहीं लिया। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, या बुनैया कैफल मौत इंदक, बेटे मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? खुदा की कसम, इस बच्चे ने मौत का मजा बताया जैसे दादा ने मैदान सिफ़ीन में जब अमीरुल मोमिनीन ने चलते हुए तीरों में नमाज काम की और मुसल्ला बिछा दिया, तो एक बार बारीक सा कुर्ता पहने हुए थे, तो इमाम हसन ने पूछा कि बाबा क्या मुजाहिद की यही शान होती है, इधर से तीर उधर से तीर? तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, वल्लाहि ला इब्न अबी तालिब आनिसुन बिल मौत मिन अत्तफ़्ल बिसदी उम्मे, खुदा की कसम अली इब्न अबी तालिब को मौत से कहीं उससे ज्यादा लगाव है जैसे एक बच्चे को पिस्ताने मादर से होता है, माँ के दूध से। यानी एक बच्चा माँ के दूध को कितना अजीज करता है, अली उससे ज्यादा महबूब है। और दूसरा सवाल, अली अकबर जब मैदान करबला से पहले सफर करबला के दरमियान इमाम हुसैन की आंख लग गई थी और एक मर्तबा जबान पर ये जुमले आए थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अली अकबर ने यही पूछा था, बाबा ये इस मौके पर आपने जो फरमाया कि हाँ बेटा मेरी अभी आंख लगी थी, कोई आवाज दे रहा है, मैंने आवाज सुनी कि ये काबला मौत की तरफ जा, ये जा रहा है अपनी मंजिल की तरफ, मौत इसके पीछे पीछे है। फरमाया कि अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं?
تو باپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ فرماتے ہیں لا نبالی بالموت، وہی دادا کا اثر، لا نبالی بالموت، پھر موت کی ہمیں پرواہ کیا، ہم چاہے موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ اب یہ تیسرا تعارف ہو رہا ہے جناب قاسم کی زبانی۔ تو کہا بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا اہلا من الاصل بحبک اہلا من الاصل، چچا جان آپ کی محبت میں تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جب حسین نے آزمائش کر لی تب دو جملے سنیے دل سنبھال کے، امام فرماتے کہ بیٹا کل کا جہاد عام جہاد نہیں ہے، کل تمہارا ذکر کیا، تمہارا شیرخوار بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا، علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ تو ایک مرتبہ جب تک اپنی شہادت کی خبر سنی تو خوشی کا احساس ہوا، جب علی اصغر کی شہادت کی خبر سنی کہتے ہیں چچا جان کیا دشمن خیمے میں آ کر شہید کر دیں گے، خیمے میں آ کر شہید کر دیں گے؟ امام نے سمجھایا میرے لال نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں اپنے ہاتھوں پر شیرخوار کو لے کر جاؤں گا، سوال آپ کروں گا، تیر ایسا شعبہ چلے گا، بچہ میرے ہاتھوں پر تڑپ کر رہ جائے گا۔ ارے میرا دل کہتا ہے جناب قاسم کی یہ گفتگو بتلا رہی ہے کہ جناب قاسم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ میرا بھائی علی اصغر چل کر کیسے جائے گا۔ میں کہوں اے قاسم، امام نے سمجھا دیا اور تم نے سمجھ لیا کہ علی اصغر میدان میں شہید ہوں گے۔ تمہارے دل سے یہ بات نہیں اتر رہی تھی کہ اشقیاء خیموں میں کیسے آئیں گے، لیکن بیمار کربلا کو دیکھیے جو عصر عاشور اپنی نگاہوں سے وہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اشقیاء خیمے میں داخل ہو رہے ہیں، جناب زینب کے سر سے ردا ہے، ام کلثوم کے سر سے ردا ہے، سکینہ کے گوشوارے چھن رہے ہیں۔ جناب قاسم کا مزاج آمادہ نہیں تھا، رات گزر گئی، صبح آئی، اصحاب با وفا جام شہادت نوش کر چکے، اور اب اس بچے کو، اس شہزادے کو بے قراری ہے کہ کیسے ہمیں اجازت ملے۔ گئے چچا کی خدمت میں، چچا جان اجازت دیجئے، کسی طور اجازت نہیں مل رہی۔ تاریخ کا اور واقعہ کربلا کا پہلا ایسا مجاہد ہے کہ جس کو اجازت دینے میں امام نے تامل فرمایا ہے۔ کبھی جاتے ہیں ہاتھ پیر جوڑتے ہیں، چچا عباس کی خدمت پہ جاتے ہیں، نہیں اجازت ملتی۔ اب کچھ دیر بعد ذہن میں آیا کہ بچپنے میں میرے بازو پر تعویذ باندھا گیا، بچپنے میں تعویذ باندھا گیا تھا، اور تاکید یہ تھی کہ تعویذ کھلنے نہ پائے اور یہ اسی وقت کھولا جائے کہ جب سب سے بڑا مصیبت کا وقت ہو۔ قاسم کے ذہن نے فیصلہ کیا کہ اس سے بڑھ کر مصیبت کا اور کون سا وقت ہوگا۔ میرا چچا مختصر سے ساتھیوں کے ساتھ نرگہ اعدہ میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف لشکر اعدہ ہے، 3 دن کی بندش آب ہے۔ تعویذ کھولا، لکھا ہوا تھا، امام حسن کی وصیت تھی، بیٹا قاسم جب تم یہ تعویذ کھولو گے تو کربلا میں عاشور کا دن ہوگا، میرا بھائی نرگہ اعدہ میں گھر چکا ہوگا، تم اپنی جان قربان کر دینا۔ تعویذ پڑھا، لے کر چچا کی خدمت میں آئے، امام حسین نے آنکھوں سے لگایا، کہا ہاں مجبوری ہے، لیجئے امام نے اجازت دے دی۔ اجازت کس طرح سے؟ اجازت دینے بھی تأمل کیا ہے، اور پھر امام نے خود ہی امامہ لگایا، تلوار دی، پٹکا کمر سے باندھا، اور جب جا رہے تھے تو تحت الحنک امامے کا ایک اس طرف گرا دیا، ایک اس طرف، بالکل اسی طرح سے جیسے کسی مردے کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے تحت الحنک کو دونوں طرف لٹکا دیتے ہیں۔ قاسم گئے، جانے کے بعد داد شجاعت دی، عباس کے بھتیجے تھے، عباس کے بھتیجے تھے، عباس سے بھی رشتہ تھا نا، امام حسین، امام حسن، یہ سب شجاع گھرانے کے تھے۔ داد شجاعت دی۔ ابن حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیام حسینی سے ایک چمکتا ہوا چاند کا ٹکڑا نکلا، چاند کا ٹکڑا نکلا۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ دشمن کی نگاہ میں قاسم کا چہرہ چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھا، تو اپنی بیوہ ماں کی نظر میں کیسا چہرہ ہوگا؟
اپنے چچا کے نزدیک کیسے حسین ہوں گے. جا کر جنگ کی. جنگ کرتے کرتے بس ایک بار وہ موقع آیا کہ اپنے چچا کو آواز دی, یا اماں ادرکنی, اے امو جان میری مدد کیجئے. امام حسین جناب قاسم کے قاتل کی طرف جھپٹے. اس نے ہاتھ بلند کیا, اس کا ہاتھ قلم ہو گیا. اس نے ساتھیوں کو بلا لیا, ارے دائیں طرف کی فوج بائیں طرف آ گئی, بائیں طرف کا لشکر دائیں طرف. قاسم اپنی آواز بلند کرتے رہے. امام اس عالم میں پہنچے ہیں کہ جناب قاسم کی روح نکلنے والی تھی کہ ایک بار امام فرماتے ہیں, میرے لال قاسم تیرے چچا پہ بہت گراں اور شاخ ہے کہ تو مدد کو بلائے. تیرا چچا آ نہ سکے, آئے بھی تو مدد نہ کر سکے. لیجئے قاسم کی لاش کو اس انداز میں اٹھایا کہ حسین سینے سے سینہ ملائے ہوئے گنج شہیدہ کی طرف لے کر چلے. عزیزو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بچہ اتنا چھوٹا ہو سن میں کہ 13 یا 14 برس کا سن ہو, محمل میں خواتین کے ساتھ بٹھایا گیا ہو, لیکن سمجھ میں نہیں آتا جب امام لے کر چلے تو امام سینے سے سینہ ملا کر, لیکن یہ کیسا قد تھا کہ زمین پر پیر گھسٹتے جا رہے تھے. اس کا سبب تاریخ سے یہ ملا کہ جس لاشے کے ساتھ, قاسم کے لاشے کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ کسی کے لاشے کے ساتھ نہیں. تمام شہداء کے لاشے شہادت کے بعد روندے گئے ہیں, لیکن قاسم کا لاشا زندگی میں پامال صبح اسپا ہو چکا تھا. قاسم کی شہادت ہو چکی تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود, وبحق علي وأنت الأعلى, بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض, وبحق الحسن وأنت المحسن, بحق الحسين أنت قديم الإحسان, بحق الأئمة الستة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام, واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں ان کی دلی مراد بلّہ مقبول حضرات کا قدر خزانہ غیب ادا ہو. اس مشن حسینی میں شرکا حضرات کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عنایت فرما. آپ سے اختلافات کو اتحاد میں تبدیل فرما. مشاہد مشرفہ کی حفاظت فرما. علماء کرام کا سایہ سروں پر قائم و دائم فرما. پرچم کفر کو سرنگوں فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما, پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما, اور حضرت حجت کے ظہور میں تعدیل فرما, اور حضور کے وقت میں ہمیں معرفت کا حق عنایت فرما کہ اپنے امام کو پہچان سکیں اور ان کے اعوان و انصار میں شریک کرنے کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.